اسی لیے میں نے جلدی جلدی پڑھا ہے تاکہ میں تھوڑی سی اپنی بات کر سکوں۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے مطابق میں کل سے سوچ رہا ہوں جس کو قرآن اور حدیث سے 5 سندیں حاصل ہیں۔ کتنی سندیں حاصل ہیں؟ 5۔ بولتے چلے جائیے گا جی۔ 5 سندیں اس شخصیت کو حاصل ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی کسی قسم کا کوئی حزن، کوئی کسی قسم کی ٹربل نہیں ہے۔ اور کائنات میں ولایت کا جس کو بھی درجہ ملا ہے وہ علی کی نسبت کے بغیر کسی کو بھی نہیں ملا۔ میرے ساتھ بولتے چلے جائیے گا بھائی، ساتھ ساتھ انوالو رہیے گا۔ میرے برادر مکرم عبداللہ راجہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورت انداز سے گفتگو، اور خاص کر کے بڑی موٹیویشنل گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں ہمیشہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ولایت پر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ولی بنے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، چاہے وہ حضرت بختیار کاکی ہوں، چاہے وہ صابر کلیہ شریف والے ہوں، چاہے وہ فرید الدین گنج شکر ہوں، چاہے وہ حضرت داتا صاحب ہوں، دنیا کے اندر جس کو بھی ولایت ملی ہے وہ نسبت علی سے ملی ہے۔ اب گویا دنیا میں جو ولی بننا چاہتا ہے علی سے محبت کرے گا تو ولایت کے درجے پر جائے گا، جو علی سے محبت نہیں کرے گا وہ ولایت کے درجے پر کبھی فائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی آپ سماعت کرتے چلے جائیں، یہ پیغام ہمارا دور دور تک جائے گا۔ نبی کو، صحابی کو، اور خاص کر کے علی کو، اگر صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم نے قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھنا ہے، تاریخ کی روح سے نہیں دیکھنا۔ تاریخ حدیث کی محتاج ہو سکتی ہے اور ہے، قرآن کی محتاج ہو سکتی ہے اور ہے، جبکہ قرآن اور حدیث تاریخ دونوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو جن کو ولایت ملی وہ کہاں سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی۔ اب کوئی بھی دنیا کے اندر ولایت کے درجے پر فائز ہے۔ نمبر 2، آپ کو دوسری سند ملی، رضوان اللہ تعالی مجمعین میں آپ داخل ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ قرآنی سند ہے جو صحابہ اکرام کو بھی حاصل ہے اور حضرت علی شیر خدا کو بھی حاصل ہے۔ نمبر 3، آپ کو وہ سند بھی حاصل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر کمپینینز میں سے صرف 10 کو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی اور وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ اس سند کے اندر بھی حضرت علی شامل ہیں۔ کتنی سندیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کا نکاح مبارک کی باری آئی تو باری باری سب نے اپنے رشتے پیش کیے۔ حضرت ابو بکر کا رشتہ بھی آیا اور حضرت عمر کا رشتہ بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ نے کوئی جواب عطا نہیں فرمایا، آپ نے کوئی بھی جواب عطا نہیں فرمایا۔ اور کیونکہ دونوں بارگاہ رسالت کے یہ وہ بھی تارے ہیں جیسا باقی صحابہ اکرام ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا پہلا اور آخری رشتہ اور نکاح، یہ وہ پہلا اور آخری نکاح ہے جو حضرت علی کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری فاطمہ کے لیے اللہ نے آسمان سے علی کا رشتہ بھیجا ہے۔ ہمیں ان کی طرف جانا ہے جس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمیں اس طرف نہیں جانا جس سے ہمارا ایمان کم ہو جائے۔ یاد رکھیے، یہاں پر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں کیونکہ عمل سے ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کریٹ ضرور کی گئی ہیں ہر زمانے میں کہ مسلمان
اور عشق محمدی کو ختم کرنے کے لیے، عشق اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے ایسی باتوں کا رخ ضرور کیا جائے اور لوگوں کو موڑا جائے تاکہ وہ عشق اہل بیت کے اندر جی نہ سکیں اور اپنے عشق کا اظہار نہ کر سکیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس پیرامیٹر کون سا ہے، ہمارے پاس سکیل کون سا ہے ان لوگوں کی مودت اور محبت کا، وہ صرف اور صرف کون سا ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، بس اس کے بعد ہم کسی کو نہیں جانتے۔ اگر وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے تو آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، اور اگر وہ اس کے علاوہ بات کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ نے رشتہ حضرت علی کا سیدہ فاطمہ کے ساتھ کیا، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا آپ نے مجھ سے رشتہ مانگا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منتخب فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاک پیغمبر نے خود کیا ارشاد فرمایا، یہ تو حکم تھا جو آسمان سے دنیا کے اوپر آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی وہ بیٹی، سنتے چلے جائیے، حضرت علی کا ذکر کرنے آئے ہیں اور ہم نے کچھ لرن بھی کرنا ہے، جس سے میرے برادر مکرم نے بھی کچھ چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہم نے کچھ لرن بھی کرنا ہے۔ ہمارے آئیڈیل اور ہمارے رول ماڈل صرف اور صرف یہ حضرات ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور ان سے بڑا کون رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتخب، اللہ نے فرمایا رشتہ، فرمایا میں نے کائنات کے بہترین انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے۔ کتنی سندیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں۔ اللہ اکبر، کائنات کے بہترین انسان کے ساتھ میں نے رشتہ کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی شیر خدا۔ آپ کو پتا ہے کہ حیدر کا معنی کیا ہے؟ ابھی علی کا معنی پوچھ رہے تھے شیخ ایوب صاحب، پوچھ رہے تھے شیخ عبداللہ صاحب کہ علی کا معنی کیا ہے، حیدر کا معنی کیا ہے؟ حیدر کا معنی کیا ہے؟ حیدر کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں ہے، جس کو ایک بار روکا جائے دوبارہ بار بار سامنے آ جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے۔ جیسے والنٹ کی انہوں نے اگزامپل دی کہ اگر بدنی اگر انسان کی طاقت دیکھنی ہے تو ایک والنٹ نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن اگر ایمان کی طاقت ہو تو خیبر جیسا در بھی اکھاڑ کر پھینک دے۔ حیدر کا معنی ہے بار بار اپنے دشمن کے سامنے آنا، جتنا اس کو دباؤ گے بار بار وہ تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا۔ میرے خیال سے شیخ عبداللہ آپ کو بھی شاید معلوم ہو کہ شاید تاریخ میں علی کے نام سے پہلے نام علی بھی کسی کا نہیں ہے، تاریخ میں نام بھی کسی کا علی نہیں ہے۔ باتوں سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ کے بیٹے امام حسن پیدا ہوئے، اب یہ دیکھیں یہ گھرانہ کہاں سے سارا ٹریٹ ہو رہا ہے، اس کو کنڈکٹ کون کر رہا ہے، یہ سارا کام اوپر سے ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کائنات کے بہترین انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور میری بیٹی بھی وہ ہے جو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، میں تو حدیث یہ پڑھ کر سوچ میں پڑا ہوں کافی دنوں سے کہ لوگ عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تمہارے پر قربان ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ اتنی محبت تھی، حضور فرماتے ہیں میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہو۔ اللہ اکبر، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے جسے عشق اور محبت سے دور کرنے کے لیے دنیا نے کتنے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ تاریخ آپ کی اور میری لکھی ہوئی ہے، قرآن اور حدیث یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس لیے ان کو دیکھنا اس سکیل میں ہے۔ ہم نے جب امام حسن پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کوئی نام، تو جنگجو تھے نا، جیسے خیبر کا در اکھاڑا، ساری جنگیں حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑی، سب کا ذکر آپ سن چکے۔ فرمایا میں ان کا نام مرحب رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا رکھنا چاہتا ہوں؟ مرحب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، جنگجو لڑنے والا، فائٹ کرنے والا۔ حضور علیہ السلام نے اسی طریقے سے خاموشی اختیار فرمائی جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کے اوپر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ نے کچھ دیر کے بعد سیدنا علی شیر خدا کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرحب کی جگہ پر تمہارے بیٹے کا اور میرے نواسے کا نام
آسمان سے دنیا پر بھیجا اور اس کا نام حسن رکھا ہے۔ یہ کنڈکٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ گھرانہ اوپر سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے یہی سوال فرمایا، آپ نے پھر وہی فرمایا ان کا نام میں مرحب رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے ان کا نام اللہ کی طرف سے منتخب فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کا نام حسین رکھو۔ اب ہم کیا عام طور پہ بولتے ہیں؟ حسن، کیا بولتے ہیں جی؟ حسن۔ ہماری کیونکہ لینگویج نہیں ہے نا عربی، تو ہماری پروننسیشن جو ہے وہ ہمیشہ ویک ہوتی ہے۔ جیسے میری پروننسیشن جو ہے وہ انگلش میں کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ میری کوئی مدر لینگویج تو ہے نہیں، اسی طریقے سے آپ کی اور میری زبان عربی بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں زور بھی بہت لگانا پڑتا ہے۔ تھوڑا سی حسن کی اگر آپ پریکٹس کریں اور تھوڑا سا فیل کریں، آپ ہاں کو آپ حلق سے نکالیں، دیکھیں حسن، کیا نام ہے؟ حسن۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور اللہ کی شان ہے، علی کے اندر بھی 3 لیٹرز ہیں اور حسن کے اندر بھی 3 لیٹرز ہیں، حسین کے اندر بھی 3 لیٹرز ہیں، محسن کے اندر بھی 3 لیٹرز ہیں۔ کیا کمبینیشن ہے، کیا خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے کنڈکٹ فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور 5ویں آپ کو جو نسبت حاصل ہے، جو صحابہ اکرام میں سے بھی عام کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ اپنی فیملی کو بلائیے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی فیملی کو بلائیے، تو اس فیملی میں کون کون تھے؟ آپ نے امام حسن کو دعوت دی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعوت دی، اور اس کے بعد میں سیدنا علی کو دعوت دی، اور آپ نے ان کے اوپر چادر ڈالی، فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان پر کرم فرما۔ یہ آپ کو وہ نسبت حاصل ہے۔ اب یہ ساری نسبتیں، ساری فضیلتیں، جو کچھ آپ نے سنا اور میں نے بھی اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کی، آپ کو پتا ہے کہ یہ رول ماڈل کیسے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں ایز اے رول ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ روایات مختلف ہیں، لیکن جس کے اوپر متفقن علیہ بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ بچوں بات سنو، لسن کیئرفلی، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں سے کون ہیں؟ حضرت علی، اوکے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے اس کا نام بھی علی ہے۔ اس کا مطلب ہے علی سے محبت کرنے والوں نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور پھر یہ وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ علی ہیں، جیسے شاہ صاحب نے کہا نا کہ ہم تو اس گھر والے ہیں، حاضری لگواتے ہیں، شاہ جی ہم بھی علوی ہیں، ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بات کرنے کا۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان سے محبت اور عشق کرنے والے ہیں کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک رکعت کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو دوسری رکعت تک آپ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ لاؤ علی جیسا کوئی ہے؟ اب یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن سے محبت کرنا۔ یہ علی صرف وہ نہیں ہے جو تلوار ہر وقت ہاتھ میں لے کے پھرتا رہتا ہے کہ میں اڑا دوں گا کسی کی گردن۔ فرمایا ہاں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا یا کوئی بات کرے گا تو فرمایا علی اس کے سامنے اللہ کے حکم سے موجود ہے۔ لیکن جب قرآن کے پڑھنے کی باری آئے گی تو پھر علی تمہیں اپنا کردار یہ بھی بتائے گا کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوگا، ایک رکعت میں پاؤں رکھے گا اور دوسرے رکعت تک وہ ایک قرآن کی تلاوت کر لے گا۔ قرآن کو پروٹیکشن کیسے ملی؟ انہی حضرات کی وجہ سے ملی۔ تو گویا قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑنی۔ رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ حضرت علی کو۔ نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے، رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ حضرت علی کو۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت اور اس ساری دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، روایات میں آتا ہے حضرت علی کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے اور دوسروں کو بتاتے کہ علی آج صبح بھی آئے تھے، اتنی بار آئے تھے، اتنا وقت پہلے آئے تھے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور حضرت علی جھک کر آپ کی بات سنتے تھے اور آپ بار بار سرگوشی کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی سبق ہے کہ کسی کی سرگوشی اگر سن لیا کریں تو دوسروں تک نہ پھیلایا کریں۔
اس میں بھی ہم نے آپ کو کیا بنانا ہے؟ رول ماڈل بنانا ہے. جہاں تک علم کی بات ہے، یاد رکھیے حضرت سلمہ، بس میں 2 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ نے فرمایا، یہ یاد رکھیے گا، یہ حدیث دنیا میں کائنات میں کوئی شخص ان کی مخالفت کرنے والا ہو، یہ حدیث اس کو ضرور سنا دینا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سکیل اور ایک سٹینڈرڈ ہمارے سامنے بیان فرما دیا. فرمایا یاد رکھیے گا کہ کائنات میں جو علی سے محبت کرے گا وہ منافق نہیں ہوگا. یار بولو تو صحیح، بولیں تو صحیح یار، کوئی سبحان اللہ تو کہو، تھک گئے روٹی آ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یس، جو علی سے محبت کرے گا وہ کیا نہیں ہوگا؟ منافق نہیں ہوگا. اور فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، وہ منافقت سے ہمیشہ دور رہے گا. یعنی علی کے ساتھ محبت کرنا یہ عین ایمان کی علامت ہے. اور آپ کا بات سن کر، اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہجرت ہوگی، جس ہجرت کا ذکر فرمایا برادر نے، انصار فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب مسلمان آ گئے اور حضرت علی نے سب کی امانتیں ڈیلیور کر کے وہاں سے ٹوٹلی بالکل وائنڈ اپ کر کے آ گئے، فرمایا ہمیں کسی آیت کی، کسی حدیث کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی. فرماتے تھے کہ ہم علی کا ذکر کرتے تھے، منافقین کا خود سے ہی پتہ چل جایا کرتا تھا. علی کا ذکر کرتے تھے، منافقین کا پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ منافق ہے. تو پھر اگر میں اپنے رنگ میں اس کو کہوں تو ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ علی وہ تلوار ہے. علی کیا ہے؟ علی کا نام وہ تلوار ہے کہ جب بھی آپ اس کو فضا میں بولیں گے منافقین کے بغض سے سر کٹے ہوئے آپ کو آپ کے سامنے نظر آئیں گے. اگر مومن کی اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ علی کا ذکر شروع کر دو، اہل بیت کا ذکر شروع کر دو. لیکن جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ علی کو خدا سے بھی اوپر نہیں لے کے جانا، لیکن جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وہ فضیلتیں آپ کے دربار سے حاصل ہوئی ہیں اس سے کم بھی نہیں کرنا. جو آپ کی وہ شان ہے، ہمیں اس شان کے مطابق ان کے ساتھ سچی عقیدت، عشق اور محبت، یہی آپ کا کامل اتباع ہمیں ان کا قرب تک لے کر جائے گا، اور قیامت والے دن یہی ہماری نجات کا سبب ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. علم کی بات ہے نا، علم کی بات. آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں. میں نے نئی بات پڑھی ہے کیونکہ میرے لیے نہیں ہے، ہو سکتا آپ کے لیے بھی نہیں ہو. حضرت عمر اکثر کہتے ہوئے یہ نظر آتے تھے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آدمی نے ایک قضیہ رکھا. جیسے انہوں نے لائف برتھ کے اوپر بات کی تو مجھے ایسے ذہن میں بھی بات آئی. تو ایک قضیہ رکھا، ایک پرابلم رکھا کہ یہ ایک قصہ، ایک کہانی، سٹوری جو ہے وہ آئی ہے سامنے. آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ ایک عورت کے ساتھ صبح 8 بجے نکاح ہوتا ہے اور شام کو ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. صبح کو وہ تو پاسبل نہیں ہے، امپاسبل. بتائیں، کائنات کا نظام ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ ایک عورت کی شادی ہوئی اور شام کو بچے کی ولادت ہو گئی. اگر وہ کیا خلا بھی لے کے آئی ہو، ڈائیورس بھی لے کے آئی ہو، یا وہ کیا ہو ویڈو بھی ہو، تو تب بھی یہ پروسیس پورا نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموشی اختیار فرما لی. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات علی کی خدمت میں پیش کی جائے تو شاید ہمیں حل مل جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ. علم دیکھیں، آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. دنیا کے اندر سب سے اچھا اور اعلیٰ فیصلہ کرنے والا وہ علی ہے. ہر ایک کی شان بیان فرمائی. حضرت علی کے سامنے جب بات آئی نا کہ صبح کو عورت کا نکاح ہوا اور شام کو کیا ہے بچے کی ولادت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا تو اس میں ایسی کون سی مشکل بات ہے، کیسے اتنی بڑی گنجل کو کھولا. فرمایا یہ جس عورت کا نکاح صبح ہوا اور شام کو ولادت ہوئی ہے،
فرمایا یہ عورت کنیز تھی کسی کی. یہ کیا تھی؟ کسی کی کنیز تھی. اور کنیز کے لیے اس طریقے سے پہلے نکاح نہیں ہوا کرتا تھا. قرآن پاک میں اس کی جگہ بہ جگہ ساری الا ما ملکت ایمانہم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ پہلے جیسی جنگیں نہیں ہوتی اور وہ غلام اور لونڈیاں بن کر نہیں آتی، اس لیے وہ اب حکم ختم ہو گیا، لیکن قرآن میں موجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کنیز تھی اور وہ پہلے سے ہی کیا تھی؟ اس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، لہٰذا اس کا دوپہر کو یا جس وقت میں بھی نکاح ہوا شام کو اس کی ولادت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ علی آج تو اگر نہ ہوتا تو ہم آج ہلاک ہو جاتے. تو یہ ہیں حضرت علی ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کیا ہو، فیصلہ کرنے کی باری ہو، چاہے وہ منافق اور مومن کے درمیان میں پہچان کرنے والی بات ہو، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کا کامل اتباع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. آخری میسیج ہے پیرنٹس کے لیے، وہ یہ کہ یہ یوتھ پروگرام جو ہے اسپیشل ہم ان بچوں کے لیے کرتے ہیں، تو انکریج کریں آپ اپنے بچوں کو کہ آئیں، وہ اسپیچ کریں، نعت پڑھیں یا منقبت کچھ بھی ہو جائے، انہیں ایک کانفیڈنس ملتا ہے ادھر ان پروگرامس میں آنے کا، اور انشاءاللہ آگے فیوچر میں بھی ان کی لائف میں یہ چیز ہیلپ کرے گی. تو بالکل بالکل پریپریشن ہوگی بالکل. باقی آپ سب کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پاک جس کو جس کو حلیمہ غنی ہو گئی، پاک جس کو حلیمہ غنی ہو گئی، آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اے خدا کے لاڈلے اور پیارے نبی، ہاتھ باندھے کھڑے ہم سبھی، اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام سلام عاجزانہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أجرنا من النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.